بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 2 اکتوبر جمعرات کا دن ہے۔ اہم خبریں، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی کیونکہ معلومات بہت سی ہیں۔ ابھی جو اہم خبر آئی، گلوبل فلوٹیلا پر جو حملہ ہوا 40 ممالک کے ساتھ، تقریباً 43 ممالک کہہ لیں، اس میں مشتاق احمد پاکستان کی تاریخ میں اپنا نام لکھوا گئے، بلکہ اسلامی تاریخ میں تفصیل سے ان کی میں بات ضرور کروں گا۔ اس حملے کے بعد دنیا بھر میں عوام اپنے اپنے گھروں سے نکل آئی، احتجاج پوری دنیا میں پھیل گیا سوائے پاکستان کے۔ عمران خان کے اڈیالہ منتقلی سے فائنل پر 3 آپشنز جو دیے جا رہے ہیں وہ بھی آج حکومت نے کنفرم کی، اس کی تفصیل بھی بتاتا ہوں۔ اور اڈیالہ میں آج جو اہم ملاقات ہے خان کی فیملی کی، جو بیرسٹر علی ظفر کی ٹویٹ آئی، خان کی فیملی کا مشترکہ فیصلہ آیا۔ آج عمران خان کے بیانات کون دے گا، یہ تفصیل کیوں اتنی اہم ہے، خان کا فیصلہ کیوں اہم ہے، اور جو ملاقات کے اندر یہ جو واردات ہے یہ آپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ میری درخواست ہوگی غور سے اس کو سننا ہے آپ نے۔ سماعت کرنے والا آج جو شاہ رخ ارجمن تھا وہ بھی کل بھاگ گیا، توشہ خانہ کی جو سماعت ملتوی ہوئی تھی۔ کشمیر میں جو جد و جہد ہے وہ ایک بڑے ڈیفرنٹ لیول پہ چلی گئی ہے، اور یہ پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ کشمیر میں حالات سنگین ہیں، اسلام آباد پولیس کی پتلونیں وہاں چوراہوں پر لٹکا دی گئی ہیں، بارڈر پر بھی افغانستان پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی جھڑپیں چل رہی ہیں اور معاملہ خراب ہے۔ اور پنجاب سندھ کی کارکردگی دیکھیں کہ آج ایک نیا باب رقم ہوا، کچے کے ڈاکوؤں نے 4 گھنٹے موٹر وے بند کر کے لوٹ مار کی ہے، اور پاکستان کی آج 37 سالہ پرانی پروکٹر اینڈ گیمبل کمپنی بھی پاکستان چھوڑ گئی۔ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو دونوں ہاتھوں سے کھڑے ہو کر ہم سب کو سینیٹر مشتاق احمد کو سلام، محبت اور دعائیں دینی چاہیے۔ 75 سالہ بزرگ بازی لے گیا جرنیلوں سے، علماء سے، وہ جو گھوڑوں پہ بیٹھ کے مفکر دانشور آپ کو سبق دیتے تھے، خود دکھاتے تھے، صلاح الدین ایوبی کے، پوری قوم گلوبل فلوٹیلا دیکھیں، اس نے چیختا پکارتا رہا یہ مشتاق احمد غزہ کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے۔ یہ اسلام آباد پولیس والے سے تانے دیتا رہا کہ جاؤ جا کے غزہ دکھاؤ، احتجاج یہاں کرتے ہو، بار بار گرفتار پاکستانی پولیس کرتی تھی، اس نے جا کے دکھا دیا۔ پاکستان سے تو میرا ڈنکی لگا کے یورپ مستقبل کے لیے موت کے سفر کے لوگ جاتے، یہ اپنا مستقبل پاکستان میں بچوں کو اولاد کو چھوڑ کے وہاں فلسطین کے جو مظلوم ہیں ان کے لیے چلا گیا۔ اسرائیل کتنا طاقتور ہے، آپ کو ایک واقعہ بھی بتاؤں، اندازہ کریں کہ عالمی عدالت میں ان کے خلاف نسل کشی کا ایک کیس چل رہا ہے۔ جنوبی افریقہ کی جو فرانس میں سفیر ہے اس کے ساتھ کیا ہوا، 22ویں منزل سے 5 اسٹار ہوٹل کے وہ باہر نکل، مطلب اس کی ملی ہے باڈی، اور سارا وہ نہ فرینزک نہ فوٹیج نہ کچھ۔ یہ سفیر ہے اس کے نیتھی میتوا پراسرار انداز میں کھڑکی سے اچانک کودنے ملی۔ یہ طاقت کا نظام دیکھیں، حالانکہ سیکورٹی کا وہاں 5 اسٹار ہوٹل میں والا نظام ہوتا ہے۔ پیرس کی پولیس کے پاس نہ وہ CCTV فوٹیج ہے، نہ ہوٹل کے مہمانوں کی فہرست ہے، نہ تفتیش، اور تفتیش سے پہلے انہوں نے حادثہ قرار دے دیا ہے۔ یہ جنوبی افریقہ کی حکومت نے 2023 میں اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت میں نسل کشی کا کیس مقدمہ کیا ہوا ہے، یاد رکھیے گا یہ بات۔ 1967 کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں جمال عبد الناصر مصر کا جو اس وقت صدر تھا، اس کا داماد جس نے اسرائیل کی مدد کی ڈبل ایجنٹ تھا، اشرف مروان، یہ بھی اپنے اپارٹمنٹ سے ایسے ہی ملا تھا، اور ایسے بہت سارے اور بھی ہائی پروفائل کیسز ہیں۔ یہ ٹارگٹ چھوڑتے نہیں ہیں۔ مشتاق احمد تو پاکستان کا وہ شخص ہے جسے یہاں پولیس، اسلام آباد پولیس مارتی رہی سب کے سامنے، اس کے بیوی بچوں کو جیلوں میں آپ کے سامنے ڈالتی، اس کے وہ کیمپ اکھاڑتی رہی، اسے تانے دیتے تھے غزہ جاؤ، وہ تو چلا گیا۔ جرنیل آپ کو آیتیں ہی سناتا رہا، اللہ کی جنگ ہے، اللہ کی جنگ، جب جنگ کا وقت ہے تو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا۔ مشتاق احمد کی تصاویر دیکھیں آپ، پھر جیل کی تصاویر دیکھیں، اور پاکستانیوں کو فخر، خدا کی قسم، فلسطینیوں کے سامنے اللہ جانتا ہے کہ یہ اسرائیل کے ساتھ معاہدے کے بعد بہت شرمندگی تھی فلسطینیوں کے سامنے، سر شرم سے جھکے ہوئے تھے ہمارے، لیکن مشتاق احمد کو دیکھ کے اب الحمدللہ ان کے ہاتھ چومنے کو دل کرتا ہے۔ اللہ انہیں محفوظ رکھے۔ یہ جانے سے پہلے شہادت کی دعائیں بھی مانگتے رہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ کہاں جا رہے ہیں، کس کے سامنے جا رہے ہیں، جو بچوں، بزرگوں، معذوروں، خواتین کو نہیں بخشتا، اس کے سامنے جان کی کیا اہمیت ہے۔ لیکن یہ وہ دیوانے ہیں سارے کے سارے، انسانیت پر ایمان پختہ کریں۔ یہ ہم دنیا میں پھیلی نفرت فسطائیت دیکھتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، لیکن یہ 6 براعظم کو 44 ممالک کے لوگ بہت بڑی امید کا چراغ ہیں۔ جرنیلی مافیا تو ہمیں ساری زندگی سمجھاتا رہا جی ہم 2 قومیں ہیں خطے میں، 2 قومیں جی آزادی خود مختاری کے لیے جان دے دیں گے، ہمارے مطلب شہداء فلاں فلاں، ایک فلسطین تھا ایک کشمیر تھا، دونوں میں تباہی بربادی آپ کے سامنے۔ یہ کیا منجن تو کشمیر مانگو گے چیر دیں گے۔ آج کشمیر 2019 کے ہندوستان کے آرٹیکل 370 کی طرح انٹرنیٹ بند کر کے، فون موبائل بند کر کے سب کچھ وہاں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ دوسرا فلسطین تھا جو پیدا ہوتے ہی سن رہے تھے ہم لوگ کہ پاکستان کا ایک خون کا رشتہ ہے، وہ خون بھی بکا ہوا ہے، دیکھ لیں آپ کے سامنے۔ اسرائیل کے کیمپ سے نکل رہے ہیں، جرنیلوں کو ڈونلڈ ٹرمپ شاباشیں دے رہے ہیں، شباشی کو فلسطینی غدار کہہ رہے ہیں۔ رات 4 بجے جب یہ گلوبل فلوٹیلا کو انہوں نے اریسٹ کیا، اسرائیل کی نیوی نے حملہ کیا، امدادی کارکنوں کو ہوا کیا، تو ان کا رابطہ منقطع ہوتے ہی پوری دنیا میں رات کو 4 بجے احتجاج شروع ہو گئے۔ لوگوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے، زندہ دلانے لوگ، روم میں، استنبول میں، بیلجیم، یونان، اٹلی، فرانس، ترکی، اسپین، ہر جگہ احتجاج، سڑکوں پر لوگ، ٹرین ٹریکس پہ، سڑکوں پر بیٹھے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں۔
ان پروانوں کے لیے، جس میں سارے شامل ہیں، خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت سینیٹر مشتاق قید میں نہیں ہے، یقین کریں ہم سب لوگ قید میں، کوئی عہدوں کی، کوئی جماعت کی، کوئی ذات کی، کوئی خوف کی، ہم سب لوگ قید میں، ہم خدا کی قسم قیدی ہیں ہم لوگ، کوئی پریشانیوں میں، کوئی دہاڑیوں میں، کوئی مجبوریوں میں، یہ قید کی خوف سے آزاد لوگ ہیں، آزاد لوگ۔ بہرحال اس پہ آگے بات کروں گا میں اگلے ویلاگز میں بھی۔ اب ریگولر کشمیر کی بات کرتا ہوں بھی، جو بڑا اہم معاملہ، یہ شاہراہ کہتے تھے جیسے خود اپنے ہاتھوں سے کاٹی جا رہی ہے، خطرناک مناظر نظر آ رہے ہیں، اللہ رحم کرے۔ یہ آج کہا جا رہا ہے کہ سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش جیسے مناظر کشمیر میں نظر آئیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں تمام قافلے مظفر آباد کی طرف جا رہے ہیں حکومتی ایوانوں سے ٹکرانے کے لیے۔ مظلوموں کے قتل و غارت کو دیکھ کے وہاں کشمیر کا نوجوان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، دیکھیں وہ خون کا حساب مانگ رہے ہیں اور بڑی زیادتی کی جا رہی ہے ان کے ساتھ۔ اسلام آباد پولیس آپ کو پتہ ہے گولیاں مارنے میں کشمیریوں نے بالکل جس طرح 1971 میں جو ان کے ساتھ ہوا تھا عوامی لیگ کے ساتھ، آج یہاں بھی آج پتلونوں کی جگہ اسلام آباد پولیس کی وردیاں لٹکی ہوئی ہیں۔ بریگیڈیئر فائق کو پنجاب سے لائے، وہ کہہ رہے ہیں رہنما ان کا کہ یہاں اگر ہم منتخب جگہ تک نہ پہنچے میں اپنے والد کا نام بدل دوں گا، ہم باغیرت لوگ ہیں، بے غیرت نہیں۔ بڑے بڑے قافلے آج سارے وہاں جا رہے ہیں مظفر آباد کی طرف، کیونکہ اسپتالوں کی حالت دیکھیں، زخمیوں کی تعداد دیکھیں، شہادتیں دیکھیں 10 سے 14۔ یہ کشمیر مطلب یہ ہمارے مسلمان بہن بھائی اس طرح جنازے نظر آ رہے ہیں۔ اب انٹرنیشنل میڈیا وہاں پہنچ گیا مظفر آباد ان کی آواز بننے، وہ شوکت نواز میر کے انٹرویو کر رہے ہیں۔ پاکستانی میڈیا تو ظاہر ہے ایک تو خوف میں ہے، قید میں اور بے حسمی ہے۔ 50 لاکھ کشمیر کی آبادی ہے، شہادتیں دے کے ایک مثال بنا رہے ہیں، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو پاکستان بنانے کے لیے اپنے 3 لاکھ لوگ شہید کروائے، اپنی ماؤں بہنوں کی عصمتیں لٹوا دیں، اور آج ہمیں گولیاں ماری جا رہی ہیں۔ دیکھیں یہ آگے سے جواب دیتے ہیں 199 ارب کا بجٹ دیا ہوا ہے، 199 ارب کے بجٹ کے جو مرضی کریں۔ یہ اشرافیہ کی ناجائز مراعات کی بات کرتے ہیں، ان کی نشستیں جو 12 نشستوں کا معاملہ ہے، مینڈیٹ جس طرح عوامی لیگ کا 1971 میں یا پی ٹی آئی کا، ان کی حالت پنجاب سے بہتر ہے بنسبتاً، اس میں کوئی دو رائے نہیں، پاکستان سے بھی حالت بہتر ہے۔ یہ پہلے بھی اپنے مطالبات تسلیم کروا چکے ہیں، بجلی کے، پانی کے، سارے حکومت مانتی رہی، لیکن وہاں پر لوگ تنگ آ چکے ہیں غربت سے۔ وہ مراعات دیکھتے ہیں ان لوگوں کی، کروڑوں کا ویڈیو ڈالے گھومتے دیکھتے ہیں۔ 50 لاکھ کی آبادی ہے، وہ شہادتوں پہ تیار ہے۔ وہ کے پی کو کہہ رہے ہیں بار بار، خیبر پختونخوا کے 6 کروڑ کی آپ کی آبادی ہے، کیوں نہیں اپنے حق کے لیے کھڑے تھے؟ حکومت بھی ہے آپ کی۔ یہاں خیبر پختونخوا میں کشمیر کی نسبت 10 گنا زیادہ شہادتیں دے چکے ہیں، بمباری بھی ہوئی، ڈرون حملے بھی ہوئے، اور خیبر پختونخوا کی عوام کو کشمیری پوچھتے ہیں آپ نکلتے کیوں نہیں اس طرح؟ وہ نکلتے ہیں اپنے حق کے لیے، نکلتے رہے ہیں بار بار، لیکن خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، ان کی ذرا حکومت بچانا ضروری ہے۔ وہ خان کے احکامات نہیں مانتے۔ آزاد کشمیر میں بھی آپ یقین کریں تحریک انصاف کی حکومت ہوتی ہے اور علی امین گنڈا پور جیسے وزیر اعلیٰ ہوں، پوری کی پوری کابینہ ہوں، وہاں بھی ایسا کبھی احتجاج نہ ہوتا، ہائی جیک ہو چکا ہوتا۔ یہ 15 لاکھ کشمیری دنیا بھر میں بھی آج آپ کو پتہ ہے کونسل خانوں سے رابطے کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ موبائل سروس کھولیں کے اپنے گھروں سے رابطے نہیں ہو رہے، وہ فون کر رہے ہیں مجھے، کئی لوگوں نے پوچھا، پوری دنیا میں سخت احتجاج جو کر رہے ہیں۔ برطانیہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں یہ احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ برمنگھم میں انہوں نے دیا ہوا دھرنا، ایکشن کمیٹی کے وہ جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ پاکستان کی فوج واپس نہیں جاتی، اسلام آباد پولیس واپس نہیں جاتی ساتھ، یہاں دھرنا دیں گے۔ وہ یورپ میں بھی ہے، آسٹریلیا، کینیڈا میں بھی بہت بڑی کال وہ دینے جا رہے ہیں، میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں، اس میں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا جو بھی معاملات ہیں، ہو سکتا ہے وہاں سے لائیو کروں۔ ابھی حکومتی وزراء بھی جا رہے ہیں، طارق فضل چودھری، رانا ثناء اللہ، پرویز اشرف، جو ہیں ان کی ملاقاتیں آپس میں ہوئی ہیں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے جو آزاد کشمیر کا ہے، چودھری انوار الحق، لیکن یہ میرا معاملہ ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہیں اور جو حکومت ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کون سا بے حسی کا اور طاقت کا انجیکشن لیا ہوا ہے کہ انہیں یہ جلتا ہوا کشمیر نظر ہی نہیں آتا۔ بلوچستان میں ہوتے ہوئے آپریشن میں شہادتیں جو فوجیوں کی ہو رہی ہیں، عوام کی، اور نظر نہیں آ رہی۔ خیبر پختونخوا میں ڈرون حملے کری جا رہے ہیں، چھوٹے بچے شہید کا ہے۔ حالانکہ یہ عوامی مسائل ہیں، عوامی حکومت و سیاسی لوگ ہیں، یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ یہ امن کے نام پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو انعام دے رہے ہیں جو جنگ بندی کے لیے قراردادیں ویٹو کرتا رہا، یہ اس کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے جا رہے ہیں، خون کی ہولی کھیل رہے ہیں آزاد کشمیر میں۔ مقبوضہ کشمیر میں دیکھیں ہم ہمیشہ یہ خدشات کا اظہار بار بار کرتے رہے ہیں کہ خدا نخواستہ ایک صوبہ الگ ہونے کی تیاری ہوگی، وہ آزاد کشمیر سے ہی کہنا شروع ہو جائے معاملہ، کیونکہ 1971 میں بالکل یہی چیزیں چلتی تھیں جب آپ عوام کا مینڈیٹ نہیں مانتے۔ اب یہاں 12 نشستوں کا معاملہ وہی ہے، لیکن یہ چونکہ 1948 سے اگر آپ تاریخ پڑھنا شروع کریں پوری، تو وہ آپ کو باجوڑ کے معصوم بچے جو ابھی شہید ہوئے، یا 9 مئی میں 25 لوگ شہید ہوئے، یا 26 نومبر میں جو گولیاں چلیں، 2007 کا سوات کا آپریشن لیں، پھر وزیرستان کا آپریشن لیں، قبائلی علاقوں کا آپریشن لیں، یا 1992 میں کراچی میں جو ہوا پرویز مشرف کے دور میں، اندرون سندھ میں جو ہوا، بلوچستان میں ہوا، مشرقی پاکستان کا تو آپ کو پتہ ہے، ڈھاکہ کی گلیوں سے لے کے لاہور کے شہروں تک جو بربریت کی ایک پوری تاریخ ہے، اسی کو دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں، روکنا ہوگا یہ۔
ابھی تو اسلام آباد میں یوٹیلیٹی اسٹور کے ملازمین کا احتجاج ہے یہ کہ معاملہ ادھر سے ہی نہ اٹھ جائے. وہ سمینہ پاشا نے بڑی زبردست ٹویٹ ایک کی تھی, میں دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہی تھی کہ لوگ جو مسلط ہیں نون سے نیتن یاہو, نون سے نریندرا مودی اور نون سے نواز شریف, اور یہی فلسطین, کشمیر اور پاکستان تینوں میں یہی ہو رہا ہے. انہیں لانے والے جو ہے نا وہ طاقت کا کھیل اس میں تباہ کر رہے ہیں. بہرحال مزید اپڈیٹس میں آپ کو رکھوں گا. اب کشمیری رہنماؤں سے میں نے انٹرویو کی درخواست بھی کی ہے. اب جو اگلا معاملہ خان کو ڈیالہ جیل سے شفٹ کرنے کا, جس پہ پارلیمانی وزیر نے خود طارق فضل چودھری نے تصدیق بھی کی کہ عمران خان کو ڈیالہ جیل سے شفٹ کرنے انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اور وہ بنی گالہ شفٹ کرنا چاہے خیبر پختونخوا یا ریسٹ ہاؤس مری میں یا زمان پارک میں, حکومت تیار ہے اس پہ. شرائط انہوں نے رکھی ہیں 3, وہ جو میں آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں. وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد چونکہ عمران خان کا جو تعلق ہے وہ اسلام آباد بنی گالہ سے ہے, تو وہاں اسلام آباد کی جیل کی صفائی ستھرائی کروائی گئی ہے. عمران خان اگر اپنی مرضی سے یہاں شفٹ نہیں ہوگا تو اسلام آباد لے کے جایا جائے گا. اب اس سارے مرحلے میں دیکھیں جو پنڈی کا جو جیل کا مرحلہ ہے اس میں تو ظاہر ہے توشہ خانہ کیس ختم ہونے کے فوراً بعد FIA کے حراست میں عمران خان کو دے کے وہاں شفٹ کرنے کی وجہ مذاکرات کا راستہ کھولنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن مذاکرات پہ وہی ڈیلز ہیں جو آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں. کچھ کنفرمیشن کی میں نے بھیجے ہیں سوالات, اگر وہ ملتے ہیں تو پھر اگلے ویلاگ میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا. آج خان کا جو اعلان بھی متوقع ہے, اور عین ممکن ہے کہ عمران خان علیمہ خان کی بجائے نورین خان کو پیغام رسانی کے لیے اپنے جو پیغام آتے ہیں وہ منتخب کر دیں. اس کی بہت بڑی وجہ ہے, میں وہ آپ کو بڑی تفصیل سے سمجھاتا ہوں. علیمین کا جو 15 منٹ کا ویلاگ آیا, علیمہ خان کے جو بیانات آئے, پھر بیرسٹر علی ظفر کی ٹویٹ آئی کہ عمران خان نے ایک حکم دیا کہ آئندہ جیل سے پیغام علیمہ خان کی جگہ نورین خان لائیں گے. اس کے بعد عمران خان کی فیملی نے متفقہ فیصلہ کیا, سب بہنوں نے, کہ خاندان نے, کہ عمران خان کا جو جیل سے پیغام ہے وہ صرف علیمہ خان دیں گے, وہ نورین خان نہیں دیں گے. یہ بیرسٹر علی ظفر نے کی ٹویٹ کا جواب تھا. اب سوشل میڈیا کی ٹیم کے لوگ ہیں علی امین کے, وہ اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں, بیرسٹر علی ظفر کی خوشیاں منا رہے ہیں کہ علیمہ خان کو مائنس کر دیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور لوگ تو آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں علیمہ خان جب تک بیان نہیں دیں گے اس معاملے کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. علی ظفر کے بھی دیکھیں, خان کی گرفتاری کو ہو گیا 790 کے دن. ان 2 سالوں میں 113 منگل کے دن آئے ہیں. ان 113 منگل کے دن کے علاوہ جو علیمہ خان وہاں موجود ہوتی تھی 113 دن منگل کے, پھر جمعرات کو جو پارٹی کے ساتھ ملاقات, سوموار کو خان کا کیس, جمعے والے دن خان کا کیس, پیشیاں ہائی کورٹ کی, سپریم کورٹ کی, نچلی عدالتوں کی, پھر تحریک انصاف کو جو عمران خان کے لیے چھوٹے چھوٹے جلسے, جلوس, پریس کانفرنس, احتجاج, جہاں جہاں بھی بات ہوئی علیمہ خان وہاں موجود تھی. ان کی زندگی میں شاید اب عمران خان کی رہائی کے مشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میرے خیال میں. کوئی 12 گھنٹے 16 گھنٹے جیلوں کے باہر کھڑے ہونا, ڈیالہ کے وہ راستے جو انہوں نے زندگی میں نہیں دیکھا, وہ ساری گلیاں محلے نے یاد ہو گئے ہوں گے. بہن ہونے کے ناطے انہوں نے وہ سارے فرض ادا کیے ہیں, قرض ادا کیے جو شاید ان کے پر واجب بھی نہیں تھے. عمران خان تو قوم کا لیڈر ہے, قوم کے بچوں کے لیے لڑ رہا ہے, اپنی بہنوں کے لیے جدوجہد تو نہیں کر رہا. علیمہ خان کا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں, انہوں نے تو کبھی نہ عوامی عہدہ لیا, نہ سیاست میں کوئی فائدے لیے, نہ پارٹی کے عہدے لیے. یہ تو صرف عمران خان کا پیغام عوام تک پہنچاتی ہیں. اور بخدا اگر تحریک انصاف کا ایک بھی شخص یہ دعویٰ کر دے کہ اس کی ٹانگوں میں اتنی جرت ہے کہ وہ عمران خان کا بیان منوان آ کے باہر جس طرح علیمہ خان بتائیں تو شاید علیمہ خان کی ضرورت ہی نہ ہوتی. لیکن علیمہ خان کو تو کسی کرنل جنرل کی ضرورت نہیں کہ راستے میں روکے کہ یہ کہو اور وہ نہ کہو. ان کی بیچاروں کی تو اوقات نہیں ہے اتنی. یہ تو عمران خان کی ترجمانی وہی کر سکتی ہے جو خان کا خون ہے. اب انہیں عمران خان کے دوسری بہن سے ریپلیس کرنے کوئی فرق نہیں پڑتا, بہنیں ساری ایک جیسی ہیں. علیمہ خان کو بھی اتنی محبت ہے جتنی عظمیٰ خان کو یا نورین خان کو, انہوں نے بھی وہی کہنا ہے. اب علیمہ خان ظاہر اس چیزوں کو زیادہ بہتر سمجھتی ہیں, وہ زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکتی ہیں, وہ اس لیے کہتے ہوں گے. عمران خان کا تو دیکھیں جیسے ایک ہاتھ ہے, ہاتھ کے اوپر انگلی ہے, انگلی کے اوپر ناخن ہے, اور انگلیوں میں انگوٹھی ہے. تو بیوی انگوٹھی کہہ لیں, ناخن بہنیں کہہ لیں, ناخن علیحدہ نہیں ہوتے, انگوٹھی بھی لازمی ہے, خان نے پہنی ہوتی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ پوری زور کیا لگا رہی ہے کہ اس ہاتھ کا ایک متبادل دوسرا ہاتھ ہم تیار کریں. لیکن خون کے رشتے ہیں کہ ناخن گوشت سے الگ نہیں ہو سکتا, آپ نے سنا ہوا ہے. پیغام علیمہ خان نہیں دیں گی تو نورین خان دے گی, وہ نہیں دیں گی تو عظمیٰ خان دے دیں گی, فرق کوئی نہیں پڑتا. اسٹیبلشمنٹ کو تکلیف کیا ہے, ایجنسیوں کا کھیل کیا ہے, میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں, ذرا آپ غور سے سمجھیے گا. یہ واردات کیا ہے. دیکھیں علی امین صاحب کے بارے میں آپ کو ساری تفصیل آپ پتہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. بجٹ پاس کرنے کا معاملہ آپ کو تفصیل سے پتہ ہے, پشاور ڈرون حملوں کا معاملہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے, فوجی آپریشن رکوانے کا معاملہ آپ کو پتہ ہے, یہ خان کے حکم پر جو کابینہ میں لوگ لگانے تھے نہیں لگانے تھے. 9 مئی پر تحقیقاتی جوڈیشل کمیشن خیبر پختونخوا کے جو سیاحتی مقامات فوج کے حوالے کیے ہیں وہ 26 نومبر کے شہداء. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ اور اہم بات دیکھیں, 10 مرتبہ تحریک انصاف کی قیادت بیرسٹر گور نے کیس التوا میں ڈالا ہے. 10 دفعہ انہوں نے کہا جی مصروف ہیں, یہ ہے وہ ہے, نہیں گئے. خیبر پختونخوا مقدمے کا چھاپا وہ خارج ہو چکا ہے, یہ 10 مرتبہ انہوں نے فالو نہیں کیا. شہداء کے ساتھ ان کی پریس کانفرنس کوئی نظر نہیں ہے آپ کو, FIR کٹوانا, فالو اپ کرنا کوئی معاملہ نہیں. پھر تجاوزات کے نام پہ وہ نون لیگ کے رہنماؤں کے ہوٹل شوٹل ٹچ نہیں کیے گئے. تو بڑی لمبی چارج شیٹ ان کی بنی ہوئی ہے. خان کے حوالے سے ان کے سارے معاملات مشکوک ہیں, اور یہ صرف عمران خان کو پیغام جا کر پہنچانے کی حد تک رہ گئے. علیمہ خان تو لاتی ہیں نا, یہ صرف پہنچاتے ہیں خان تک اسٹیبلشمنٹ کا.
اب علیمہ خان کا انہوں نے الزام لگا دی ایجنسیوں کے خلاف، جرنلوں کے رابطے، ISI کے ساتھ، حالانکہ یہ خود ان کے اپنے لوگ بھی اور عسکری صحافی بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ 26 نومبر میں ڈی چوک کیس میں علیمہ خان کو 5 سے 10 سال سزا ہو جائے گی۔ اب ذرا سوچیں اگر ایجنسیوں کے ساتھ وہ رابطے میں ہوں تو کیا انہیں سزا دیں گے؟ اب یہ واردات کیا کی جاتی ہے، ذرا اس کو آپ سمجھیں کہ جرنلی طبقہ کرتا کیسے ہے۔ پاکستان کا ماضی بھی دیکھیں ساتھ، اور یہ ہو سکتا ہے علیمہ خان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، کیونکہ ان کے ساتھ تو وہ ظلم و ستم ہو رہا ہے نا، کبھی گاڑیوں میں اٹھا کے ویرانے میں پھینک دیں، کبھی جیلوں میں ڈال دیں، کبھی 12 مقدمات ہیں ان کے اوپر، قتل، دہشت گردی، بم بنانے کے۔ پھر بہنوں کے ساتھ جو ہوا وہ بھی آپ کو پتہ ہے، بھانجے کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بھاوج کے ساتھ، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی جان لینے پر درپے، یہ بھی آپ سب جانتے ہیں۔ خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، عمران خان نے بارہا کہا ہے کہ ان کا اور یہ ماضی اٹھا کے دیکھیں انہوں نے کیا کیا کیا۔ یہ عوامی رد عمل سے ڈرتے ہیں، صرف انہیں خوف ہے، ورنہ خان کا متبادل لانے کی کوشش کرتے رہے۔ قائد اعظم کی جب ایمبولینس خراب ہوئی تو انہوں نے کر دیے، ٹائر شیر پھاڑ دیے، عوامی رد عمل کے خوف میں لیاقت علی خان کو سامنے لائے۔ فیصلہ درست تھا لیاقت علی خان کا، لیکن عوام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ 1971 میں جب مشرقی پاکستان ٹوٹا، شیخ مجیب ادھر چلا گیا، شیخ مجیب کو قتل کرنے کے بعد انہوں نے مغربی پاکستان میں خطرہ تھا وہ ادھر معاملہ آئے گا، یہاں انہیں ذوالفقار علی بھٹو کو متبادل سامنے لے آئے، بعد میں بھٹو کو بھی راستے سے انہوں نے ہٹا دیا۔ اور پھر بے نظیر بھٹو کی آپ دیکھیں ذرا تاریخ اٹھائیں، بے نظیر بھٹو کو جب شہید کیا گیا تو عوام کس قدر غصے میں، انقلاب آنے والا تھا، آصف زرداری ایک دم متبادل آ گیا جی، عوام کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، پاکستان کھپے کا نعرہ۔ یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ سسٹمیٹکلی کرتے رہے، جن کو لاتے تھے بعد میں انہیں بھی سائڈ میں۔ اب عمران خان کا انہیں آج تک کوئی متبادل نہیں مل سکا۔ اچھا یہ صرف سیاسی جماعتوں میں نہیں، یہ بلکہ خادم رضوی کی جماعت میں کورونا میں پرسرار انداز میں جس طرح وہ آپ کو پتا ہے بیٹا سعد رضوی جیسے صاحب نے لانچ ہوا، عوامی غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، کسی نے تحقیق ہی نہیں کی۔ خان کے معاملے پر عمران خان اسی لیے اپنے خاندان میں اپنے بیٹوں کو بھی اپنے سیاست میں نہیں آنے تھا، خان کو پتہ ہی یہ متبادل میرا ڈھونڈ رہے ہیں، یہ علی امین کے ذریعے یا اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، اسی لیے علیمہ خان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ بیرسٹر گور کو دیکھیں خان نے کیوں لگایا ہوا، کیوں نہیں ہٹاتا؟ خیبر پختونخوا میں ایک علی امین کی وزارت اعلیٰ پوری پارٹی خیبر پختونخوا اس نے کنٹرول کی ہوئی ہے، کیونکہ وہ تھوڑا طاقتور ہو چکا تھا، اس کو یہ تھوڑے معاملات کنٹرول میں، خان کی بات ہی نہیں مانتا۔ بیرسٹر گور کمزور آدمی ہے، اگر ادھر لگا ہوتا ہے ایسا بندہ تو کیا ہوتا۔ خان نے خیبر پختونخوا میں محمود خان کو اور پنجاب میں بزدار کو اسی لیے رکھا ہوا تھا کہ یہ ایسے لوگ متبادل ڈھونڈتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ صرف متبادل کے چکر میں، ورنہ تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے خان کو یہ ساری باتیں پتہ ہے۔ آج پیغام خان کا جو آئے گا مجھے لگتا ہے کہ آئے گا، بہرحال آپ سن لیجیے گا۔ رجیم چینج کے بعد خان کی حکومت کا جو اینٹ سے اینٹ انہوں نے بجائی ہوئی ہے، دیکھیں معیشت کی خاص طور پر، ہر جرنیل اقتدار میں آنے کے بعد یہی دعوے کرتے ہیں نا معیشت ہم ٹھیک کر دیں گے، اور پھر ڈالری جنگیں شروع ہوتی ہیں، وہاں سے ڈالر ملتے ہیں معیشت ٹھیک کرنے کے بہانے۔ ماضی میں ڈکٹیٹر جنگیں تو لڑتے رہے، ڈالر لیتے رہے، اس دفعہ وہ نہیں مل رہے۔ SIFC کی طرف تباہی بربادی ہوئی، سرمایہ کاری بالکل زیرو ہوئی، کمپنیاں نکل کے جا رہی ہیں، اس میں روز اضافہ۔ کل آپ کو گل احمد کا میں نے بتایا تھا کہ پاکستان میں کاروبار ختم کرے، اس سے پہلے اوبر کریم، شیل، فائزر، یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ساری، مائکروسافٹ آپ جانتے ہیں۔ آج پروکٹر اینڈ گیبل، جلٹ پاکستان لمیٹڈ 1989 سے پاکستان میں موجود ہے، اسٹاک ایکسچینج لسٹڈ کمپنی، ہزاروں ڈسٹریبیوٹر ان کے ساتھ ایجنٹ کام کرتے ہیں، سیلز ایجنٹ، وہ بزنس بند کر کے جا رہے ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈی لسٹ کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ تو یہ حالات ہیں۔ باقی انشاءاللہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، اگلی اس میں بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔